السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ ان لوگوں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین مکمل اللہ کا ہو جائے، پھر جو لوگ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 193 اور آیت کے ترجمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ آیت کریمہ کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی کل، اور بتلایا گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے اسلام کے تبلیغ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ پیدا کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے سے کوئی بھی طاقت اگر تم کو روکے تو اس سے جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ فتنہ مکمل ختم نہیں ہو جائے اور دین مکمل اللہ کا نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے 193 اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے 192، 191، 190 جو اس سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیات کو سامنے رکھ کر کے جیسا کہ کل ہم نے بتلایا تھا درس میں کہ اسلام کے جو مخالفین ہیں، اسلام کے جو دشمنان ہیں، وہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو ان کے اوپر جہاد کو فرض کر کے ماحول میں ایک جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور مسلمانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ لوگوں سے جنگ کرتے رہیں۔ عرب کے لوگ چونکہ پہلے سے بھی لڑنے بھیڑنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، خانہ جنگی کرتے رہتے تھے، تو اسلام نے آنے کے بعد ان کو جنگ سے روکا نہیں، بس اتنا سکھلا دیا کہ آپس میں خانہ جنگی نہیں کرنی ہے، اور ان لوگوں کا رخ دوسرے ملکوں کی طرف پھیر دیا۔ سامعین کرام، یہ ایک اعتراض ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اعتراض ہے جس کے اوپر ہم کل بات کریں گے۔ ہم آپ کو پہلے بتلا دیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام امن پسند مذہب نہیں ہے، مسلمانوں کو جنگ کی تعلیم دیتا ہے، مسلمانوں کے اوپر جنگ کو فرض کر کے ماحول میں جنگ کی فضا قائم کر دی ہے، تو یہ بات دو وجہوں سے بالکل غلط ہے، دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے قبائل جنگجو تھے، لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے تھے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس ماحول میں بھی یہ بات غلط ہے کہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ ایسے ہی تھے، بلکہ اکثر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو جنگ سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی پوری دلیل موجود ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں بھی دلیل۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عرب کے جو اکثر قبیلے تھے لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، لیکن ان قبیلوں میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو جنگ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ مظلوم تھے، نہتے تھے، جنگ کے وہ ٹارگٹ بن گئے تھے۔ کوئی اپنا ہے اس کے لیے مجبوری میں جنگ کرنا پڑتا تھا، کوئی مظلوم ہے یا مظلوموں کا کوئی قبیلہ ہے جن کے اوپر زبردستی جو ہے حملہ کر کے ان کے اوپر جو ہے جنگ کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس وقت کے ذمہ داران جو تھے، یعنی عرب کے قبیلوں کے جو ذمہ داران تھے، وہ لوگ بھی جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ امن کو پسند کرتے تھے، صلح کو پسند کرتے تھے، کمپرمائز کو پسند کرتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کفار و مشرکین کے درمیان، قریش کے درمیان، بنی قیس جو قبیلہ تھا ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کا نام ہے حلف الفضول۔ ابھی جو ہمارے بچے ہیں سیرت کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول جو ہے، ہمارے بچے انگریزی تعلیم لینا چاہے جیسے بھی لے لینا، سیرت کی کتاب ہم لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اس میں ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، ہم لوگوں کے اوپر کمپلیٹ ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم لوگوں نے اپنی تاریخ سے اپنے بچوں کو ناآشنا کیوں رکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب میں جو مشرکین قبیلوں کا جو ماحول تھا، اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کا نام حلف الفضول۔ یہ ایگریمنٹ کیوں ہوا؟
تاکہ علاقے کے اندر امن و امان قائم کیا جائے، امن و سکون قائم کیا جائے. یہ جو برابر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ بالکل ختم کر دیا جائے. اس میں قریش کے سارے قبیلے موجود تھے، بنی قیس بھی کا قبیلہ بھی موجود تھا، اور اس کے جو اس ایگریمنٹ کے جو ایجنڈے تھے، جو پوائنٹس تھے، وہ کیا تھے؟ اس میں کیا کیا قرارداد پاس ہوا، کون کون سے جو ہے پوائنٹس اس میں پاس ہوئے. اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو ہم اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، مظلوم کی مدد میں. اب چاہے وہ مظلوم ہمارے علاقے کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، ظالم کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور اس کا مظلوم کا حق دلا کر کے رہیں گے. پہلی بات. دوسری بات، اپنے پورے علاقے میں امن و امان قائم کریں گے اور جو غریب و مسکین ہیں اس کی مدد کریں گے. اور اگر ہمارے اس مکہ کے شہر کے اندر کوئی ظالم اور کوئی غاصب آ کر کے رہنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے. یہ ایگریمنٹ کب ہوا تھا جانتے ہیں؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں، جب ہی جا کر کے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اور انہی میں سے لوگ بعد میں چل کر کے اسلام میں داخل ہوئے. انہی میں سے لوگ، دوسرے لوگ داخل نہیں ہوئے تھے، یہی لوگ بعد میں چل کر کے اسلام میں داخل ہوئے. اور جو لوگ ابتدا اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ جنگ کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. لہذا جب مسلمانوں کے اوپر جنگ فرض ہوا تو مسلمانوں نے ناپسند کیا اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے. قرآن کریم سورۃ البقرہ، یہی سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 ابھی آپ کے پاس سامنے آئے گی، 216. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. مسلمانوں تم پر جنگ کو فرض کیا گیا ہے، جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اور تم لوگ جہاد کو ناپسند کرتے ہو. جنگ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے لیکن تم لوگ ناپسند کرتے ہو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 میں بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، کیا بات ہے کہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم لوگ زمین سے چمٹ جاتے ہو، نکلنا ہی نہیں چاہتے ہو. کیا بات ہے؟ اور سورۃ الانفال آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے کیونکہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام کا جو ابتدائی حصہ تھا، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن لوگوں نے اسلام کی امانت کو لوگوں تک پہنچایا، جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، یہ لوگ جنگ کو پسند کرنے والے نہیں تھے، امن کو پسند کرنے والے تھے، صلح کو پسند کرنے والے تھے. اسی لیے بار بار یہ حکم نازل کیا گیا کہ تم لوگ جنگ کرو. یہ لوگ جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور کہا گیا کہ جو مظلوم ہے ان کی مدد کرنا ہے، جن کو گھر سے نکالا گیا ہے ان کی مدد کرنا ہے، اور جو فتنے فساد اس سماج و معاشرے میں برپا ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، تو اس وقت کے مسلمانوں نے جہاد کو ناپسند کرتے ہوئے بھی جہاد کیا، اللہ کا حکم سمجھ کر کے. یہ پہلی وجہ ہے. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے امن پسند مذہب نہیں ہے، تو پہلی وجہ ہے اس کے غلط ہونے کی کہ اس وقت کے لوگ ایسے نہیں تھے. دوسری وجہ، اسلام کے آنے کے بعد جو بھی جنگ ہوئے، کیوں ہوئے، اس کے پیچھے کیا کارن تھا، اس کے پیچھے کیا سبب تھا، تمام جنگوں کے سبب پر اور اس کے کارن پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے کبھی بھی جنگ کے لیے آگے بڑھ کر کے کہیں بھی نہیں کیا. آج آپ دیکھتے ہیں فلاں ملک کے لوگ کسی ملک پر حملہ کر کے پورے ملک کو تہس نہس کر رہے ہیں. آپ سیریا کے حالات کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے چچنیا بوسنیا کے حالات کو دیکھ لیجئے. وہ لوگ لڑنے نہیں گئے تھے، لوگوں نے ان کے اوپر آ کر کے حملہ کیا، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو امن و سکون کا جو ہے علم بردار کہتے ہیں کہ ہم لوگ سماج و معاشرے میں امن پیش کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے اسلام کے آنے کے بعد اور مسلمان جب مدینے کے اندر آ گئے اور مدینے کے اندر جب اسلام ایک بڑی ریاست بن گئی، اس کے بعد جو جنگ ہوئے اس کا پورا ڈیٹیل ہے. دیکھیے غزوہ بدر جو پہلی جنگ تھی، اس کے بعد غزوہ احد، اس کے بعد جنگ خندق. یہ جو 3 جنگ ہے یہ مسلمان ان کے گھروں میں جا کر کے نہیں لڑے تھے، بلکہ مسلمانوں کے مدینے کے سامنے آ کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، تو مجبوراً مسلمانوں کو یہ جنگ لڑنا پڑا. غزوہ بدر بھی، غزوہ احد بھی اور غزوہ خندق بھی مسلمانوں کو مجبوراً لڑنا پڑا. سامعین کرام دیکھیے، ایک غزوہ بنو قینقاع، دوسرا غزوہ بنو نذیر، تیسرا غزوہ بنو قریظہ، تیسرا جنگ غزوہ خیبر.
یہ جو 4 جنگ ہوئی تھی یہ خالص یہودیوں سے ہوئی تھی، یہودی سے، جنگ بنو قینقاع، جنگ بنو نذیر، جنگ بنو قریظہ اور جنگ خیبر۔ یہ جو 4 غزوات ہیں، 4 جنگ ہیں، یہ یہودیوں سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ نہیں ہوتا تھا، لیکن کیوں ہوا؟ مسلمان جب مدینے کے اندر آئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن یہودی لوگوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اب 2 ملکوں کے درمیان اگر ایگریمنٹ ہو اور عہد کو توڑا جائے اور مسلمان کے بہو بیٹیوں کی اگر عزت و آبرو کو لوٹنے کی کوشش کی جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، کسی بھی ملک، کوئی بھی ملک یا کوئی بھی خاندان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بالکل یہی ہوا تھا جس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگیں لڑنا پڑی۔ اگر وہ لوگ عہد نہیں توڑتے، اگر وہ لوگ وعدہ نہیں توڑتے، ایگریمنٹ کو نہیں توڑتے تو کبھی بھی یہ جنگیں نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیے غزوہ مکہ جو فتح مکہ کا غزوہ ہوا تھا، جس میں مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو کر کے پورے مکے کو اپنے انڈر کنٹرول میں کیا تھا، یہ جو غزوہ مکہ ہوا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں ہوا؟ غزوہ مکہ سے پہلے ایک صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، جس میں ایک ایگریمنٹ تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دینے والے جو قبیلے ہیں ان کو آپ کو نہیں چھیڑنا ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ قبیلے ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے کیا کیا کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا ان کے گھر میں جا کر کے گھس کر کے ان کے اوپر حملہ کیا، تو جا کر کے غزوہ مکہ ہوا، تب جا کر کے غزوہ مکہ ہوا، وگرنہ نہیں ہوتا تھا، اور تب جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جنگ موتا ایک ہوئی تھی، جنگ تبوک ہوا تھا۔ یہ دونوں جنگ کیوں ہوئی؟ کیونکہ سفیر جو سفارت کا کام کرتا ہے، جو ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے سرحد پر آ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ دونوں جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے غزوہ حنین ہوا، یعنی جنگ حنین، جنگ اوتاس اور جنگ طائف، یہ 3 جنگیں ہوئی تھی۔ اس میں مسلمان خود سے لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ ان لوگوں نے للکارا کہ تم لوگوں کو لڑنا ہوگا، تو جا کر کے مسلمانوں نے ان لوگوں سے جنگ کیا، وگرنہ کوئی بھی جنگ مسلمان خود سے بڑھ کر کے نہیں لڑے تھے، لوگوں نے ان کو مجبور کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے جو کمزور طبقہ ہے اور کمزور قسم کی جو ممالک ہے، طاقتور لوگ انہی کے اوپر چڑھ کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ لوگ جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھ کر کے حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ان کے ملکوں میں جا کر کے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارا جو اسلام ہے یہ امن پسند مذہب ہے۔ اسلام نے تو یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم کے اوپر کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کو ماریے نہیں، ان کو امن و سکون چھوڑ دیجیے ان کو۔ دیکھیے مکہ جب فتح ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا جو بالکل جانثار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کر دیتے پورے مکے کے اندر خون کی ندیاں بہ جاتی تھی، سب کے سب بالکل مسلح تھے، آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کریں اور یہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، میں آج تمہارے ساتھ بھی وہی کر رہا ہوں۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں بھی تم لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی ہماری طرف سے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی ہماری طرف سے امن ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی ہماری طرف سے امن ہے۔ یعنی 10,000 کا لشکر ہے، پورا مکہ ان کے تلواروں کے نوک پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قتل و غارت گری نہیں ہونے دیا، بلکہ سب کو معاف کر دیا، سب کو امن دے دیا۔ ہمارا دین ایسا ہے، ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارا یہ مذہب ایسا ہے، یہ جنگ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ اسباب ہوتے ہیں، جنگ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، جس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے ایک اور اعتراض کا جواب دینے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔